اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب جو چیز بریک تھی اس کو سمجھ لو، بریک کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ جان لو کہ یہ دنیا کی محبت کیا ہے اس کے سوا کہ کچھ عرصہ کھیل کود میں گزرتا ہے، لعب، بچپن میں اور کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ باپ کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، بچے کو اس سے کیا غرض، انہیں تو اپنا کھیل کود کرنا ہے۔ لہو، ذرا سا ٹین ایج آئی تو اب کھیل معصوم کھیل نہیں رہتا، اس میں کچھ سینشول گریٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے، لہو۔ اور اسی وقت جو ہے زینت، بناؤ سنگھار بہت ہوتا ہے، بہت اس ایج میں مردوں کو بھی خیال ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک لباس ہو، پورا جو ہے ہمارے فیشن کے مطابق ہو، ویری سینسٹیو۔ اس کے بعد ذرا عمر بڑھتی ہے، تفاخر بینکم، اب فخر، نسل پر فخر، مال پر فخر، دولت پر فخر، اور فخر میں بڑھ جانا، تفاخر بینکم۔ لیکن جب ذرا زندگی ذرا اور ڈھلی، تکاثر فی الاموال والاولاد، کثرت سے مال اور اولاد۔ اس کے بعد یہ ہے، ایک سٹیج پر تو یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ چلا جائے، اور اگلی سٹیج پر یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، شیو بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مال آنا چاہیے۔ یہ عجیب آیت ہے، انسانی زندگی کے یہ نفسیاتی مراحل ہیں، بہت کم لوگوں نے سمجھا اس آیت کو۔ اس کا ہر دور میں کوئی ایک شے ہوتی ہے جو انسان کے اس ذہن پر اور نفسیاتی اعتبار سے اس کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ بچپن میں کھیل کود، ذرا اس سے بڑا ٹین ایجرز، اس میں لہو وزینۃ، اس سے اوپر آئے تفاخر، اس سے اوپر آئے اب یہ ہے کہ بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے آدمی، چھوڑو میاں ان باتوں کو، پیسے کی فکر کرو، رکھو اس کو، سنبھالو۔ تکاثر فی الاموال والاولاد کا مسئلہ غیث، میں نے بارہا کہا یہ ایک لائف سائیکل ہے، ہیومن لائف سائیکل۔ وہی لائف سائیکل آپ کو ملتی ہے باٹنی میں، نباتات میں، کا مسئلہ غیث، جیسے کہ بارش برستی ہے، اعجب الکفار نباتہ، تو جو کسان ہوتے ہیں اس سے جو روئیدگی کھیتی اپجتی ہے اس کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر دیکھتے ہو وہ زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر کھیتی کٹ جاتی ہے اور چورا چورا کہیں جو ہے وہ توڑی کے ٹکڑے پڑے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑی خوشیاں ہیں، جشن بن رہا ہے، پھر وہ بچہ جوان ہوا ہے، ثم یہیج، جو اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہے، فتراہ مصفرا، پھر بالوں میں بھی سفیدی آ گئی، پھر چہرے پر جھریاں آ رہی ہیں، ثم یکون حطاما، پھر مرے اور گڑھے میں دفن ہوئے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے۔ لیکن ایک زندگی آخرت کی ہے جس کے لیے کوئی اس طرح کا اینڈ نہیں ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں ہے بہت بڑی سزا اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یا رضوان ہے۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ جن مسلمانوں کے دلوں پر کچھ زنگ آ گیا تھا، یا جن کے جوش جہاد میں، ذوق شہادت میں، جذبہ انفاق میں کمی آ گئی تھی، ان کی کچھ تنبیہ، زجر، کچھ مشفقانہ اور محبت بھری ڈانٹ ڈپٹ کے بعد انہیں ادھر متوجہ کیا گیا کہ شیطان لعین تمہیں تاخیر اور تعویض کے چکر میں ڈالے گا، ابھی یہ اور کر لو، ابھی وہ اور کر لو، ابھی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو لو، پھر اپنے آپ کو ہمہ وقت پر اللہ کے دین کے لیے لگا دینا۔ اور یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ لہذا بڑا ہی جذباتی انداز ہے
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. پھر انہیں دعوت دی گئی اگر اپنے گریبان میں جھانکو اور دلوں کو ٹٹولو اور محسوس ہو کہ یہ دل کی بستی تو ویران ہے، اجڑی ہوئی ہے، یہاں وہ ایمان کی مثبت دولت، اس کی روشنی تو موجود نہیں ہے، تب بھی مایوس نہ ہو. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تمہارے نگاہوں کا مشاہدہ ہے. لہذا تم بھی کوشش کرو تو اپنی دلوں کی اس مردہ زمین میں اثر نو ایمان کی فصل اگا سکتے ہو اور وہ پوری طرح بہار دے گی. لیکن جیسے تم ہل چلاتے ہو تمہیں اپنی دل کی اس زمین میں ایک ہل چلانا ہوگا، مال کی محبت کو کھود کھود کر نکالنا ہوگا. اس کے لیے صدقہ غریبوں محتاجوں پر بھی، اور اللہ کے دین کے لیے قرض حسنہ. اب اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے حیات دنیاوی، اس کی حقیقت کھول دی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. عام طور پر جب قرآن مجید میں یہ دنیا کی زندگی کو لہو و لعب کہا جاتا ہے تو لہو پہلے ہوتا ہے، لعب بعد میں. محاورہ ہے لہو و لعب. یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے اس لیے کہ یہاں عمر کے ساتھ بڑھتے ہوئے مختلف سٹیجز کی بات ہے. ابتدائی زندگی میں کھیل ہی کھیل ہے، اس میں کوئی لذت، جنسی لذت یا کوئی اور لذت نہیں ہوتی، کھیل ہے، بس شغل ہے، مشغولیت ہے، مصروفیت ہے. پھر اس میں آتا ہے وہ خطرناک دور ایڈولسنس کا، ٹین ایجرز. اب معاملہ جو ہے بگڑنا شروع ہوتا ہے، لعب کے ساتھ لہو بھی، اور پھر اسی مرحلے پر زینت اور زیبائش. پھر انسان اپنی پوری جوانی کو پہنچتا ہے. یہ 30 برس کی عمر کے آس پاس انسان پھر تفاخر، دوسروں سے اپنے آپ کو اوپر کرنا، نمایاں کرنا. اس کے بعد ذرا عمر ڈھلنے لگتی ہے تو آدمی بڑا ہی حقیقت پسند ہو جاتا ہے، واقعیت پسند، ریئلسٹک. اب یہ کہ مال اور دولت اور اولاد یہ ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ انسان قبر میں جا کر اس کو اتار دیا جائے. یہ بات جو ہے آخری پارے کی صورت میں آئے گی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ جو آخری سٹیج ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ پھر پیچھا نہیں چھوڑتی. چاہے کسی کے پاس اتنی دولت ہو کہ 5 نسلیں 6 نسلیں پیٹ بھر کر کھا سکتی ہیں، پھر بھی حوث حل من مزید، حل من مزید، مزید کے لیے. چاہے پاؤں جو ہے ظاہری طور پر بھی نظر آ رہا ہے کہ قبر کے اندر لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے بڈھا یہ، لیکن مال کی حوث، دولت کی حوث یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب یہ سارے حقائق واضح کرنے کے بعد اب پکارا جا رہا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. مسابقت کرو ایک دوسرے سے، آگے نکلو، بھاگو، دوڑو. جیسے تم دنیا میں مسابقت کر رہے ہو، اس کے ہاں یہ آ گیا میرے ہاں کیوں نہ ہو، اس کے ہاں اتنا بڑا ٹی وی آ گیا میرے ہاں کیوں نہ ہو، میرے بچے کیا کریں گے، جائیں گے وہاں دیکھیں گے، اور میں تو انفیورٹی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو تم مسابقت کر رہے ہو دنیا میں. ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو یہ مسابقت تمہیں دنیا میں نہیں دین میں کرو، جنت کے حصول کے لیے کرو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے نکلو، مسابقت کرو، دوڑ لگاؤ. کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے. ارضھا کعرض السماء والارض، جس کا پھیلاؤ ہوگا جو آسمان اور زمین کا ہے. بعض جگہ پر سماوات بھی آیا ہے. میرا گمان یہ ہے واللہ عالم کہ جو پہلی جنت بنے گی، نزل جس کو کہا گیا، وہ تو اسی زمین پر ہوگی. لیکن پھر اب مراتب کے اعتبار سے جیسے کہا گیا کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، لیکن اہل ایمان کے لیے یہ دروازے کھلیں گے. یہ جو ارب گیلیکسیز ہیں، اور ہر گیلیکسیز میں کتنے سولر سسٹم ہوں گے، اور کتنے سولر سسٹم میں کتنی زمینیں ہوں گی، اتنی ایسی زمین بھی تو ہوگی نا جیسی بالکل ہماری زمین ہے، ہر سولر سسٹم میں ہوگی. سورج سے اتنے ہی فاصلے پر، اپنے سورج سے اتنے ہی فاصلے پر جتنے فاصلے پر کہ ہماری زمین ہے. یہ ساری جو اللہ نے تیار کر رکھی کس کے لیے؟ یہ ہے کہ جو اہل جنت کے لیے، وہاں جانے کے لیے ہمیں کوئی راکٹس کی ضرورت نہیں ہوگی.
اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا، جیسے کہ جبرائیل آتے ہیں، 7ویں آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ زمین سے 7ویں آسمان پر ہوا آئے ہیں، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، جو بھی ہم میں سے کچھ نصیب ہوگا۔ کون کون سے؟ یہ جنت کا پھیلاؤ ہے پورے آسمانوں اور زمین کے برابر۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، فرنش کی گئی ہے۔ اعداد کہتے ہیں کسی چیز کے لیے کسی چیز کو تیار کرنا، استعداد اسی سے بنا ہے، فلاں میں بڑی استعداد ہے۔ اعداد باب افعال ہے، تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، فرنش کی گئی ہے، ڈیکوریٹ کی گئی ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوگا، جس کو بھی چاہے گا دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب ایک اور رکاوٹ جو ہوتی ہے اس راستے پر چلنے میں، راستہ یہ کیا ہے، اس کی ہدف آگے آ جائے گا۔ جہاد اور قتال اور انفاق کس کام کے لیے ہے، یہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہوگا جو آگے آئے گا۔ لیکن ایک اور رکاوٹ جو آتی ہے، یہ تکلیف آ جائے گی، یہ مصیبت آ جائے گی، یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یہ مشکل ہو جائے گی، یہ سارے خوف۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، آزمایا تو جائے گا۔ اب اس کے لیے بتایا کہ ایک بہت بڑا نسخہ دیا جا رہا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی رنج دہ چیز، تکلیف دہ ہے، مگر الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ، چاہے وہ مصیبت تمہاری اپنی جان پر ہو یا پوری زمین پر ہو۔ وہ بڑے پیمانے پر آیا، سیلاب آیا، زلزلہ آ گیا، ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں آیا، ایکسیڈنٹ کے اندر مجروح ہو گیا، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ، وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ کا علم جو ہے اتنا محیط ہے ما کان و ما یکون کو، کہ جو کچھ ہونا ہے اس کے علم میں تو پہلے سے موجود ہے۔ تو تم اسے بڑا عجیب سمجھو گے، بہت مشکل سمجھو گے، اللہ پر یہ آسان ہے۔ یہ بات تمہیں کیوں بتا دی گئی، اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تم افسوس نہ کیا کرو، مایوس نہ ہو جایا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے۔ حوادث سے، دنیا سے کوئی چیز اگر ہاتھ سے نکل گئی، موقع ہاتھ سے نکل گیا، اب بیٹھے ہیں پچھتا رہے ہیں، پیچ و تاب کھا رہے ہیں، میں اگر اس وقت یہ کام نہ کرتا، سیدھا چلا جاتا تو میرا کام بن جاتا، یہ نہ ہوتا، اس نے یہ کام رکاوٹ نہ ڈالی ہوتی تو یہ میرا کام بن جاتا۔ سوائے وہ پیچ و تاب کے کچھ حاصل نہیں، اور جسے یقین ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں تھا میرے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شے طے نہیں تھی، بس بات ختم ہو گئی، اور اس کے میرے ہاتھ سے نکل جانے ہی میں کوئی خیر ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، میں تو جانتا نہیں، اللہ جانتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا مت کرو، اس لیے کہ وہ بھی آزمائش ہے، جو دیا ہے تمہیں اس میں آزمائش ہے، اس کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا، وہ لائبلٹی ہے۔ آپ کو معلوم ہے بیلنس شیٹ جب بنتی ہے تو جو کیپٹل ہوتا ہے وہ لائبلٹیز کے کھاتے میں آتا ہے۔ اتنا مال تھا تمہارے پاس، اب بتاؤ نا کیا کیا تم نے اس میں۔ تو اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ لائبلٹی ہے، اس کو اکاؤنٹ فار کرنا ہوگا قیامت کے دن۔ تمہیں اتنا مال دیا تھا میں نے، تم نے کیا کیا؟ تمہیں اتنی ذہانت میں نے دی تھی، تم نے کہاں لگائی؟ یہ صلاحیتیں میں نے دی تھی، کہاں خرچ کی؟ دنیا بنانے میں یا آخرت بنانے میں؟ باطل کے نظام کی چاکری کرنے میں؟ IMF کی سروس ہو رہی ہے، اتنے ملین روپے تنخواہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، چاکری کس کی ہو رہی ہے؟ کس کے نظام کو چلا رہے ہو؟ کس کی رتھ میں گھوڑے بن کر جتے ہوئے ہو؟ غور کرنے کی بات ہے۔ بڑا ہمیں فخر ہوتا ہے، فلاں شخص ورلڈ بینک کے اتنے عہدے پر پہنچ گیا، ہمارا عزیز اور ہمارا،
کس کی چاکری ہو رہی ہے؟ لیفٹیننٹ بن گیا انگریز کی فوج میں، انگریز کی فوج میں. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، نکل جائے، اس پر افسوس نہ کیا کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو، سوچا کرو. بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تو یہ ہوا تھا کہ جب وہ خلق قرآن کا مسئلہ چل رہا تھا تو جس زمانے میں کہ ان پر عتاب ہو رہا تھا حکومت کی طرف سے، جیل میں تھے، مارا جاتا تھا کہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے، اور وہ کہنے کو تیار نہیں تھے. کہتے ہیں ایسی ایسی ماریں پڑی ہیں کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑے تو وہ بلبلا اٹھے. کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. اس کے بعد حکومت بدل گئی. اب جو نیا خلیفہ ہے اس کی رائے کچھ اور ہے. وہ اب خلق قرآن کا مسئلہ دفن ہو چکا. اب جو خلیفہ ہے اس کا ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں لے کر کے، یہ بادشاہ نے، خلیفہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے. اب رو پڑے امام احمد بن حنبل، اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں. یہ آزمائش بڑی سخت ہے. خطاب دے دے کر انگریزوں نے جو غداریاں کروائیں، پھر خطاب ملتے تھے نا، آنریری مجسٹریٹ بنتے تھے، لیکن کرتے کیا تھے وہ؟ اس قوم کے اندر انگریز کی اس حکومت کو چلانے اور اس کے پاؤں مضبوط کرنے اور جمانے کی جدوجہد. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ. اور ظاہر بات ہے کہ جو مال کے اوپر اترائے گا وہ مال کو سنبھال کر رکھے گا، اسی کی بنیاد پر تو ہے اس کی اکڑ. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل. جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں کہ میاں ذرا ہاتھ روک کے رکھو، کیا کر رہے ہو؟ تم نے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ہیں. پتہ نہیں ہے تمہارے ہاں 4 بیٹیاں بھی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں کہ نہیں؟ کہاں تم اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کے در پہ ہو گئے ہو. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اور جو کوئی رخ پھیر لے گا، منہ موڑ لے گا، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، اسے کسی کے احتیاج نہیں ہے، وہ ستودہ صفات ہے. اب آ گیا ہے کلائمیکس اس سورہ کا. یہ آج کے ہم مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے. دین کا کانسیپٹ ہمارا کیا ہے؟ حکومت انگریز کی ہوتی رہے، ہمیں کیا نمازیں پڑھنی، روزے رکھنے ہیں. بہت بڑے عالم نے انگریز کے دور میں کہا تھا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے انگریزوں کو، ہمارے حاکموں کو تشویش ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. ہمیں وہ روکتے ہی نہیں، نمازیں پڑھو، داڑیاں رکھو، روزے رکھو، حج کرو. انگریز روکتا نہیں. جس پر پھر علامہ اقبال نے پھپتی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کہاں آزاد ہے؟ کیا قرآن کا قانون نافذ ہے؟ وہاں تو قانون فوجداری ہند ہے، ضابطہ دیوانی ہے ہند. ضابطہ دیوانی ہے، ضابطہ فوجداری کس کا؟ انگریز کا. کس کا قانون؟ اصل میں دین کا جو تصور تھا وہ ہمارا بگڑتا تنگ ہوتا سکڑتا پرورٹ ہوتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے کہ چند ریچولز ہیں، چند رسومات ہیں، بس وہ دین ہے. باقی جو ہو سو ہو. یہاں ذرا اس آیت کو آپ دیکھیے. ایک تو یہ کہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ ہمارے اس تصور دین کو چیلنج کرنے والی، جھجوڑنے والی. دوسرا یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی اریاں انقلابی عبارت کہیں آپ کو نہ مل سکے جو اس ایک آیت میں ہے. اور ڈنکے کی چوٹ دھڑلے کے ساتھ، ناٹ چیوئنگ دی ورڈز، کھل کر بات کی. غور کیجئے.